Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے میسج ٹی وی کے حوالے سے ہم حاضر ہیں۔ جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، گلوبلائزیشن ہے، ضرورت ہے میڈیا کی تاکہ ملک ملک، صوبہ صوبہ، شہر شہر، گھر گھر، قریہ قریہ اور فرد فرد تک دین کی آواز پہنچ جائے۔ حضرات علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا تا قیام قیامت کہ وہاں تک پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں پہنچا ہو۔ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر نیٹ کی سہولت نہیں، کمپیوٹر نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، لیکن وہاں پر نبی علیہ السلام کا دین موجود ہے۔ میڈیا جو ہے اس کی مثال چھری کی طرح ہے، اس کو صحیح استعمال کرو یا غلط، کسی کو قتل کرو یا سبزی پھل کاٹ لو، سبزی پھل کاٹ لو تو ٹھیک ہے، کسی کو مار دو تو ظلم اور حرام ہے۔ میڈیا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بلوغ سے لے کر آج تک میں نے ٹی وی نہیں دیکھا، اور اسی طرح میں نے ڈرامہ فلم نہیں دیکھا، گانا نہیں سنا، لیکن یہ ایسی ضرورت ہے اور اس کی اتنی ضرورت ہے کہ آج ہم میڈیا کے سامنے ہیں۔ یہ میسج ٹی وی جو ہے یہ ہمارا ٹی وی ہے، اچھا ٹی وی ہے، نیٹ کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ اس کے جو ہمارے ساتھی ہیں، پوری ٹیم ہے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مختلف علماء کرام کے پاس جا کر ان کے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ حضرات کو سناتے ہیں۔ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک دعوت تبلیغ ہے، اور دعوت تبلیغ کی اہم ضرورت ہے مقام، موقع، حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔
بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کروں گا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اپنا 5 ریڈیو اسٹیشنوں پر میرے بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ، اور 5 ریڈیو اسٹیشنوں سے اجرت نہیں لیتا ہوں الحمدللہ، بغیر اجرت کے، اگرچہ وہ دیتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ہماری زبان پر پابندی مت لگاؤ، پیسے تم رکھو، لیکن ہم دین کی بات آگے پہنچائیں۔ لیکن عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ دین کا کام کرے، حالات کو دیکھ کر حکمت کے ساتھ فرد شناسی، موقع شناسی، حالات شناسی، اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے، بات کرے، فتویٰ لکھے، کتاب لکھے، کام بھی ہو جائے اور بچ بھی جائے، سام بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کباب بھی پک جائے، سیخ بھی نہ جل جائے۔ تو یہ حالات کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن اپنا موقف نہیں چھوڑنا چاہیے، شریعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ جو ضرورت والی چیز ہے، جس کی ضرورت ہے، وہ ہے اتفاق اور اتحاد۔ اتفاق اور اتحاد، یہ سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے کہ مسلمان متفق ہو جائے۔ مسلمانوں میں توڑ، اختلاف، افتراق، خلفشار، باہمی چپقلش، یہ سب سے بڑا نقصان ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس سے کفر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امت کو جوڑ دیا جائے۔ اکثر ریڈیو پر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ تمام مسلمان ہیں، امام کعبہ کے پیچھے جتنے افراد نماز پڑھتے ہیں سب مسلمان ہیں۔ ہاں، کفر سے بچنا ہے، شرک جلی سے بچنا ہے، شرک خفی سے ہی بچنا ہے، لیکن جو آدمی کو کفر میں لے جائے، کفر شرک، اس سے بچنا ہے۔ کوئی سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لے یا ناف کے نیچے، دونوں طرف احادیث ہیں، رفع دین کرے یا نہ کرے، آمین آہستہ کہے یا اونچی آواز سے، دونوں طرف احادیث ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم، شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں، اس میں لڑنا، جھگڑنا، مناظرے کفر و شرک کا اختلاف یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ، یہ فروعی اختلافات ہے، دونوں طرف دلائل ہے، کیوں ہم مناظرے کریں؟ آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے، میری ٹھیک ہے، استغفر اللہ، کتنا وقت اس پر ضائع ہو رہا۔ تو امت کو جوڑنا ہے، چاہے کوئی اوپر ہاتھ باندھے یا نیچے ہاتھ باندھے، اس پر لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے۔ تو کافر صرف 3 ہیں، 3 آدمی کافر ہیں، اور وہ کروڑ میں 1 آدمی ہوگا، باقی سارے مسلمان ہیں۔ نمبر 1، جو قرآن کا منکر ہو کہ یہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن درست نہیں ہے، قرآن کے ایک لفظ میں تحریف کا قائل ہونا یا یہ کہنا کہ یہ قرآن درست نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، اور اس پر کل امت کا اجماع ہے، چاہے جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، سب کا اس پر اجماع ہے۔ دوسری بات ہے حدیث کا انکار، بالکل، کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں۔ تو قرآن کے اوپر آپ چل سکتے ہیں، ٹیکسٹ ہے، ٹیسٹ پیپر، وہ کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن میں نہیں۔ ختنہ قرآن میں نہیں۔ اسی طرح جنازہ قرآن میں نہیں، جمعے کے 2 خطبے اور نماز قرآن میں نہیں، چور کا کون سا ہاتھ کاٹیں گے قرآن میں نہیں۔ جواب، یہ باتیں حدیث میں ہیں۔ قرآن قانون کلیہ بیان کرتا ہے، حدیث تشریح کرتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کو مانیں گے۔ سب ختنہ کرتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں، دونوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے بھاگو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ، وہاں بھاگ کر کیا کریں وہاں 2 خطبے اور 2 رکعتیں، یہ تو قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹو، دایاں بایاں، کلائی تک، کوہنی تک، بغل تک، کہاں تک کاٹا ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔
قرآن کا منکر کافر، حدیث کا کلیتاً منکر کافر۔ ایک آدمی ایک حدیث کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اگر وہ صحیح احادیث ہے اور وہ انکار جو کرتا ہے وہ حدیث کو مانتا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے فروعی اختلافات میں ایک حدیث پر ایک امام کا عمل ہے، دوسرے حدیث پر دوسرے امام کا عمل ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ قرآن کا منکر، حدیث کا منکر اور ختم نبوت کا منکر۔ تیسرا وہ آدمی کافر ہے جو ختم نبوت کا منکر ہو، جو یہ کہے کہ بھائی پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول یا کتاب آ سکتی ہے، نہ، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ کل امت کے تمام جماعتوں کے تمام فرقوں کے تمام علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ باقی سارے مسلمان ہیں، شرک اور بدعات سیئہ سے بچنا ہے۔ شرک سے بچو، بخاری شریف، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے۔ بدعت سے بچو، بدعت سیئہ، تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے۔ باقی سارے مسلمان ہیں، سارے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، امام مالک رحمہ اللہ والے مسلمان۔ تو ان باتوں میں لڑنا اور جھگڑنا یہ امت کو نقصان دے رہا ہے۔ ہمارا اللہ ایک، نبی ایک، مکہ ایک، مدینہ ایک، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب اللہ کے، اللہ ہمارے، ہم سب کے، سب ہمارے۔ امت کو جوڑنا ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر ہم جڑتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر ہم جھگڑتے ہیں۔ سنتوں کے بعد دعا ہے یا نہیں ہے؟ سنت کیا ہے؟ اپنی کوئی دعا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر عوام الناس کے سامنے اسٹیج لگا کے مناظرے کرنا، یہ امت کو توڑنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ امت کو توڑنا نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے۔ توڑنے نقصان پیدا کیا ہوا ہے۔ تو ایک دوسرے پر رحم کرو، اسلام پر عمل کرو اور آپس میں جڑ جاؤ۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے کر لی اتفاق اور اتحاد کی، کہ ہم میں اتفاق ہونا چاہیے۔ اتفاق ہوگا کام آگے چلے گا۔ ہمارے استاد تھے، امریکہ میں تھے، پاپ سنگر تھے، کافر تھے، ڈانسر تھے، کیلیفورنیا کے تھے۔ وہاں جماعت گئی تبلیغی، وہ مسلمان ہو گئے اور ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں عالم بن گئے، بندرو ٹاؤن میں ہمارے استاد بن گئے، اور اس کے بعد وہ حافظ بن گئے۔ پچھلے دنوں ہماری مسجد اقصی مسجد ریلوے 7 نمبر اسکیم میں تشریف لائے تھے، بیان فرمایا، بہت دنیا آئی تھی، کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ میں ایک ملک میں گیا تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے نیک اللہ والے عالم تھے، انہوں نے کہا میرے شاگرد تھے، اور انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو، تمام جماعتوں کو جمع کیا تھا، اور ان کو کہا بیٹھ جاؤ، میں نے آپ کی دعوت کی ہے کہ ہم کون کون سی باتوں پر اتفاق کریں، ہمارا آپس میں اتفاق ہے کہ وہ باتیں لکھ لیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں، اختلاف کو چھوڑو، اتفاقی باتیں لکھ لو۔ ہم آپس میں مل کر اسٹیج سے، ممبر سے، ہر جگہ ہم ان باتوں کی کوشش کریں گے، اور آپس میں مل کے ایک ملک کا نام بھی لیا، وہ میں بھول گیا ہوں، میں پوچھ لوں گا، کہ ہم جن مسئلوں میں ہمارا اتفاق ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور امت کو جوڑتے ہیں۔ اس کا اتنا فائدہ ہوا، تمام علماء مل بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ ہماری ایک دوسرے سے دوری، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ جماعت المسلمین ہے، سب کے پاس جانا ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے چائے پینی ہے اور سب کو جمع کرنا ہے۔ ہاں غلطیاں بھی ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہیں، ہم میں بھی غلطیاں ہیں، فلانوں میں بھی غلطیاں ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، ہاں، لیکن وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان کو کیا کریں، پیار محبت سے، حکمت سے وہ غلطیاں دور کریں۔ داغ داغ مت کہو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدم کی اولاد میں غلطیاں ہیں۔ تو پہلی بات میں نے کی میڈیا کی ضرورت، میسج ٹی وی کی اہمیت، اتفاق اور اتحاد، اور کافر کون ہے؟ سب مسلمان ہیں، سب کو جوڑنا ہے،
اور پانچویں بات میں نے کی کہ اتفاق کو ساتھ لے کر، اجماعی مسائل کو ساتھ لے کر تمام مکاتب فکر ہم آگے چلیں، دین کو آگے لے جائیں۔ اختلاف نے امت کو نقصان میں مبتلا کیا ہے۔ یہاں میں تعریف کروں گا تبلیغی حضرات کی۔ دیکھو تبلیغی حضرات جو ہیں، آپ ان کے مرکز میں 12 سال کسی کو لے جائیں، فلانے کو لے جائیں، یا فلانی جماعت کے ساتھی کو لے جائیں، یا فلانی جماعت کے ساتھی کو لے جائیں، سارے لوگ سمجھ جائیں، وہ 12-13 سال مرکز میں بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ اپنا کام بھی وہ کرتے ہیں، طریقے سے کرتے ہیں، لیکن لاٹھی مارتے ہیں اور توڑتے نہیں، کباب پکاتے ہیں سیخ کو جلاتے نہیں، کھلاتے ہیں لیکن گڑ میں کھلاتے ہیں، طریقے سے۔ حکمت وہ سب ضروری ہے۔ پہلے جو تھے لوگ دور دور تھے، گلیاں، علاقے، شہر، محلے کم تھے۔ اب گلوبلائزیشن کا دور ہے، پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے ہم کو چلنا ہوگا۔ افسوس، ناراض نہ ہو ہمارے کوئی ساتھی، آپ یوٹیوب کھول دیں، یوٹیوب کے اندر مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر ہر جماعت نے دوسری جماعت کے خلاف سینکڑوں ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں۔ اب کون حق پر ہے؟ ہر ایک کے خلاف ویڈیوز موجود ہیں، تو امت کا کیا بنائے گا؟ موجودہ جو اختلاف ہے یا انتظامی اختلاف ہے، ایک کہتا ہے اس طرح کام ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے اس طرح کام ہونا چاہیے، انتظامی، یہ برا نہیں ہے۔ یا اختلاف جو ہے وہ فروعی ہے، ہاتھ اوپر باندھو نیچے باندھو، یہ بھی برا نہیں ہے۔ یا اللہ معاف فرمائے پیٹ کا اختلاف ہے کہ یہ فلانی چیز پیٹ والی اسلام میں ہے یا نہیں ہے، فلانے کہتے ہیں نہیں ہے اور فلانے کہتے ہیں کہ ہیں۔ اختلاف یا پیٹ کا ہے یا انتظامی امور کا ہے یا فروعی اختلافات، باقی تو اتفاق ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، کس طرح جوڑا جائے؟ ہم نے اپنے بھیڑوں کو رنگ کیا ہوا ہے، یہ میری بھیڑیں ہیں، بس اس کو لے کر چلوں گا۔ اور اللہ معاف فرمائے جس کی جماعت بن گئی، اس نے بیچارے نے اچھے طریقے سے کام کیا، کچھ لوگ بن گئے، ہم خیال بن گئے، وہ سٹار بن گیا، اس نے الگ جماعت، الگ جھنڈا بنا دیا، تو پھر افتراق در افتراق در افتراق، اختلاف اتفاق کا بیڑا غرق، تو کیا بنے گا امت کا؟ اصل بات یہ ہے، ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ کام بھی کرنا ہے۔ کچھ ساتھی ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، کچھ ساتھی ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، کچھ ساتھی ہیں وہ سیاست کرتے ہیں، کچھ مدارس چلاتے ہیں، کچھ سلوک و احسان کا کام کرتے ہیں، کچھ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، ہاں کچھ دفاع صحابہ میں لگے ہوئے ہیں، مختلف۔ تو صحابہ، اہل بیت، ختم نبوت، جتنے ہمارے، یہ سب کام ٹھیک ہیں، سارے کام ٹھیک ہیں، لیکن حکمت سے، جنگ و جدل سے نہیں، لڑائی کلاہن کوف سے نہیں، نہایت حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ امت کو جوڑنا ہے۔ تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بے اتفاقی ہے، بدگمانی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے امت کو جوڑنا ہے۔ کون ہے وہ علماء جو امت کو جوڑیں؟ اور جوڑ کس طرح آئے گا؟ میرے جو ساتھی ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں ان میں غلطیاں نکالوں اور ان کو بتاؤں۔ اس عالم کے جو ساتھی ہیں جو ان سے امپریس ہیں، وہ ان کی غلطیاں ان کو بتائیں، میں ان کی غلطیاں بیان کروں، وہ میری غلطیاں بیان کریں، اس سے اختلاف بڑھتا ہے۔ اپنے ساتھیوں میں جو غلطیاں ہیں وہ اس پر اٹیک کیا جائے، بھائی یہ غلطی ہماری جماعت میں، اپنی جماعت میں غلطیاں نکالی جائیں، ختم کی جائیں، ان کو دعوت دی جائے کہ بھائی یہ بات ہے جنا غلط ہے، اس سے۔ اور دوسری جو جماعتیں ہیں، ان کے علماء کرام، ان کے بڑے ہیں، ان کے پاس جایا جائے، وہ آپ کے پاس آئیں، چائے پئیں، مل بیٹھیں، اور دیکھو یہ بات تو اس طرح ہے نا، اس طرح تو نہیں ہے، پیار سے، محبت سے اس کو سمجھایا جائے۔ یہ چیز ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، تو اسی وجہ سے کلیش ہے، اختلاف ہے، دوری ہے، بدگمانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی بات جو ہے نا، 6 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کر لی۔ 7ویں بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مدارس میں تقریباً
2 سے 3% لوگ جاتے ہیں، 96-97% لوگ مدارس میں نہیں جاتے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹیز، دفتر، دکان، کاروبار اس طرف جاتے ہیں. ہم مدارس میں لگے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش میں 70 لاکھ طلباء ہیں، پاکستان میں 30 لاکھ ہیں، مختلف جگہوں پر 13,000 مدارس ہیں. ہم کو چاہیے کہ جو مدارس ہیں اس میں حافظ، عالم، تبلیغی، بزرگ، صوفی، امام، نیک لوگ ان کے بچے ہیں. لیکن 96% جو لوگ ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کی فکر کی ضرورت ہے. ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ان کی فکر ہے، ان کی فکر کریں. ہم نے سمر کورسز شروع کرائے ہوئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں. ہمارے پاس 40 روزہ کورس ہے، 3 مہینے کا کورس ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، 2 سال کا کورس ہے، 1 سال کا کورس ہے. 2 سال کا کورس ہمارے پاس چل رہا ہے. اس میں 8 کلاسیں ہیں. موبائل کا ڈائریکٹر، نادرا کا ڈائریکٹر، البرکہ بینک کا چیف، موٹر وے پولیس کے ساتھی ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. 8 کلاس ہیں. بورڈ میں ہم نے 3 مرتبہ پوزیشن لی الحمدللہ. تو اس سال ہم نے جون جولائی میں کورسز کرائے 100 مقامات پر 5,000 افراد نے شرکت کی. اور پچھلے سال 167 مقامات پر ہم نے کورس کرائے، سمر کورسز 40 روزہ، اس میں عوام الناس نے شرکت کی. تو عوام الناس کو لینا ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے علماء کرام ناراض نہ ہوں، ہمارے جتنے رسالے چھپتے ہیں مدارس سے، علماء، صوفی، بزرگ مدارس، مساجد میں جاتے ہیں. یونیورسٹیوں میں جائیں، ڈاکٹروں کے پاس، وکیلوں کے پاس، لیکچروں کے پاس، دفاتر میں، وہاں پر جائیں. ہاں نا، اس لیے کہ جتنے رسالے چھپتے ہیں علماء کو پتہ ہے اس میں کیا ہے، مولویوں کو بھی پتہ ہے اس میں کیا ہے، طلباء کو بھی پتہ ہے. تمام جو ہمارے علماء کرام کا کام ہے وہ اس کی توجہ اسکول، کالج کے دفاتر اور اساتذہ، یونیورسٹیز، اور اسی طرح جو بڑے بڑے چوک ہوں شہروں کے، اس میں ہمارے رسالے پڑے ہوئے ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسالہ چھاپتے ہیں 12,000 مدارس میں اور علماء کے پاس بھیجتے ہیں، تو ان کو سب کچھ پتہ ہے. یہ بات بہت ضروری ہے. تو علماء عوام الناس کی بھی فکر کریں. علماء اور عوام کے درمیان کلیش ہے. اب ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ اقصی مسجد میں ایک جمعہ قرآن، ایک جمعہ حدیث، ایک جمعہ فقی مسائل، ایک جمعہ تاریخ. 2 کنال پر مسجد ہے، 3 چھتوں پر. 1 بجے ہمارا جمعہ شروع ہوتا ہے، پہلے سے ہی مسجد فل ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے بعد سوالات جوابات کی مجلس ہوتی ہے، پورا حال برآمدہ بھرا ہوتا ہے. عوام کے ساتھ رابطہ، ہمارا جو بھی جلسہ ہو اس میں صرف طلباء ہوں، علماء ہوں نہ، اس میں عوام الناس ہوں. عوام الناس کو گھیرنا ہے، ادھر سے تحریکیں چلتی ہیں. پھر ہماری غلطی ایک ہی ہے ہمارے علماء کرام کی، میں چونکہ خود عالم ہوں تو کوئی ساتھی مجھ سے ناراض نہ ہو. عوامی رابطہ ایک تو اس طرح ہے کہ اس کی فکر کی جائے، سمر کورسز، ایک ان کی خدمت کی جائے. ہماری مسجد میں ہم نے 300-400 افراد رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو مفت خون دیتے ہیں، مفت علاج کرتے ہیں. ہماری گاڑی ہو، ہمارے فری کلینک ہو، ہم فری علاج کریں، فری علاج، فری کھانا 150 افراد کو دیں، 200 افراد کو دیں. ہماری ترتیب ہے. صدر میں ہم دیتے ہیں تو کھانا بھی ہم دیں، فری علاج بھی کریں، مفت خون بھی دیں، عوام سے رابطہ بھی ہو. غریب بچیوں کو جہیز دیں، بیواؤں کو ہم مشینیں دیں، سلائی مشینیں ہم دیتے ہیں الحمدللہ. آسانی سے ہوتا ہے. میں مسجد میں اعلان کرتا ہوں، چندہ بھی نہیں کرتا ہوں. ٹرسٹ بھی ایسا ابھی تک نہیں بنایا ہے، صدر جنرل سیکرٹری بھی نہیں ہے. تم 100 مشینیں لے آؤ، تقسیم کرو. تم دوائیاں لے آؤ، ادھر رکھ لو. تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو. سارے کام، گاڑی، دوائی، علاج، خون مفت. ہمارے ساتھ عوام کا رابطہ ہے، ہمارے پاس آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جوڑنا ہے. صرف نماز پڑھا لی اور چلے گئے. قرآن و حدیث کا درس و پابندی سے، اس میں بھی فضائل کی باتیں ہوں، مسائل کی باتیں ہوں، اور باقی جو اختلافی باتیں ہیں وہ حکمت کے ساتھ بیان کی جائیں کہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور لوگ اور ساتھی ناراض بھی نہ ہو جائیں. ہاں، حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت جو ہے، مرد شناس، موقع شناس، حالات شناس، سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو عوام کے ساتھ رابطہ. اس طرح عوام الناس کے لیے ایک نصیحت ہے کہ علماء کے پاس بیٹھیں، اٹھیں، ان کے دروس میں بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے مسائل پوچھیں. فیملی ڈاکٹر ہو تو فیملی مفتی بھی ہو، فیملی عالم بھی ہو. عالم
کون ہے جس کے اندر 10 باتیں ہوں؟ ہمارا مرشد، امام، بزرگ، بڑا سربراہ، مذہبی اسکالر کون ہوگا جس میں 10 باتیں ہوں، جس کی خوبصورت آواز ہو، مشہور ہو، کتابیں زیادہ لکھی ہوں؟ نہ، وہ ہمارا اسکالر نہیں ہے. اسکالر ہمارا وہ جو 5 وقت نماز پڑھے، شرعی پردہ کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، شرعی پردہ کرے، عورتوں سے اختلاط نہ کرے، گھر گھر، کمرے کمرے، گلی گلی، دکان دکان گھوم کر چندے نہ کرے. یہ تو دین کی بدنامی ہے. بئس العالم علی باب الامیر، برا وہ عالم ہے جو مالدار کے دروازے پر ہو. مولوی وہ جو چندہ بھی دے، کندہ بھی دے، گاڑی رک جائے اس کو دھکا بھی دے. ہاں وہ عالم ہے. نکاح مفت، فتویٰ مفت، دم مفت. اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ سما نہیں سکے گا انشاءاللہ. تو ضروری ہے تو عوام اور علماء کا رابطہ ہو. اور علماء کا رابطہ عوام کے ساتھ کیسے ہوگا وہ میں نے طریقے آپ کو بتا دیے. جو عالم جیب پر نظر رکھ کر کسی کے ساتھ تعلق رکھے وہاں ذلیل ہوگا. ہاں کسی کے ساتھ اللہ سے امید رکھیں. ہاں اللہ سے امید رکھیں. اللہ سے امید رکھے گا اللہ سب کچھ دے دے گا. غیر سے امید رکھے گا ذلیل ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو فصرت غنیا بلا درہم، فصرت غنیا بلا درہم امر علی الناس شبہ الملک. ہاں تو یہ ضروری ہے کہ ہم عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دعوت، ان کو دین کی دعوت دیں تو جائے ان کے پاس، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دل میں پیسے کی لالچ رکھ کے اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کے دل میں ذلت ڈال لیتے ہیں. 1 گھنٹہ مولوی نے تقریر کی، 1 گھنٹہ مولوی صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد اس نے کہا چندہ دے دو. پاکستان میں اس کو برا خیال کیا جاتا ہے، تو کیا لندن میں اور باہر ملکوں میں اس کو برا خیال نہیں کیا جائے گا؟ کیوں خیال نہیں کیا جائے گا؟ وہ بھی کہتے ہیں تقریر کے بھی کہتے چندہ دے دو. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو دین کا عالم کام کرے گا اس کی تمام ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. شیخ الحدیث ذکرہ نے فرمایا کہ ایک کتا عام آدمی کے دروازے پر غب غب کرتا ہے، مالک اس کو روٹی دیتا ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کی خدمت کریں گے اللہ ہم کو نہیں دے گا؟ اللہ ضرور دے گا اور اللہ ضرور ضرورتیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ. تو عوام کے ساتھ رابطہ ہو. اور دوسری بات جو عوام سے کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ خلافت چاہتے ہیں، اسلامی حکومت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، سب کچھ درست ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، شرعی پردہ گھروں پر نافذ کریں، گھر سے گانے بجانے کے آلات ختم کریں. رات کو ڈرامے فلم میں، فجر کی نماز میں پوری امت غیر حاضر ہے. اللہ کی رحمت و برکت کیسے آئے گی؟ آٹا گوندتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، گانے سنتی ہیں، تو آٹے میں تنخواہ میں برکت کہاں ہوگی؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ 3 دن کے بعد 3 دن لوگ روئیں گے، ہم مر جائیں گے. 10 دن کے بعد ہنس مکی، 40 دن کے بعد ٹی وی آن ہو جائے گا، پھر ڈرامے فلمیں ہم بھول جائیں گے. ایام عمرک تذهب وجميع سعيك يكتب ثم الشهيد عليك منك فأين المهرب. آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن آپ کی زبان پر مور لگ جائے گی، آپ کے اعضاء کے خلاف گواہی دیں گے. فأين المهرب، پھر کہاں اور کہاں بھاگنے کی جگہ ہوگی؟ تیاری کرو آخرت کی. عوام الناس تیاری کریں اور ٹائم ٹیبل بنائیں، دفتر کے لیے، دکان کے لیے، اخبار کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، چوک کے لیے. ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ اور رسول کے لیے ٹائم ہے. 5 وقت نماز پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل پڑھیں، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ پڑھیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، مستورات گھر کا کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ صبح شام 100 بار پڑھیں. اللہ کے ساتھ تعلق لگائیں. رونا امت نے چھوڑ دیا ہے، رونا. ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، اکیلے میں گناہوں کو حاضر کر کے اللہ کے سامنے رو لو، جہنم کی آگ بجھ جائے گی. امت نے رونا چھوڑ دیا، دعا چھوڑ دی، رشتے اور کاروبار اور قرضے کے لیے روتے ہیں. تو امت کو جوڑنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلی بات یہ ہے کہ کافر کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہندو، عیسائی، یہودی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جائز ہے، عادت مت بنو. لیکن وہ کافر جو ہے، کافر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غمی سب حرام ہے. اس طرح قرآن میں تحریف کے قائل، خط نبوت کے منکر، ذکری وغیرہ، یہ سارے اٹھنا بیٹھنا ناجائز ہے. ہاں اگر آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے ساتھ دفتر میں ہیں، اگر تحفہ دے کر اور تعلق رکھیں کہ ان کو دین پر ہم لے آئیں گے، پھر ان کے ساتھ تعلق جائز ہے. دین پر لانے کی نیت سے جائز ہے، ویسے ناجائز ہے.
کافر کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں. دلی محبت، موالات حرام، معاملات جائز. نمبر 3 مواسات، ہمدردی، ان پر زلزلہ امداد کی، یہ جائز ہے. اور مدارات، پھنس گئے جان چھڑا لی، یہ جائز ہے. یہ 4 چیزیں قرآن میں موجود ہے، اس کی طرف اشارے موجود ہے. الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه. تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. عوام بھی اپنی اصلاح کریں، علماء کا بھی میں نے بتا دیا کس طرح کام کریں. کافر کون، مسلمان کون، امت میں جوڑنا ہے. ان ساری باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور ہم نے مرنا ہے تو آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. ہاں، اپنے بچوں پر نظر کرو، ہاں، ان کو نماز پڑھاؤ، ان کو وقت لگواؤ، علماء کے پاس ان کو بھیجو. اب نیٹ ہم نے لے کے دیا ہوا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. اس میں حلال انجن لگا لو، گوگل نہیں، اس میں وہ سرچ کریں، غلط چیزیں نہیں آتی. تو آپ بچوں کی تربیت کریں، ان کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. بچیاں، بچے گھروں میں ہم نے ان کو ایسی چیزیں لے کے دی ہیں، وہ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. تو امت کو جوڑنا ہے اور بچوں کی فکر کرنی ہے اور اپنی فکر بھی کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارا ٹی وی چینل ہے میسج ٹی وی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج یہ ایک بیان کافی ہے، پہلا بیان ہے. انشاءاللہ آئندہ مختلف موضوعات پر بات چیت ہوگی. ہماری ویب سائٹ ہے www.islamandpak.info. اس میں آپ میرے سارے ریڈیو کے بیانات سن سکتے ہیں. ہاں، اور اس طرح ہماری تجوید کا کورس ہے، وہ بھی آپ نیٹ کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ تجوید بھی ٹھیک کریں. تجوید ٹھیک کرنا فرض ہے، جس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں. اس کا خیال کریں، تجوید ٹھیک کر لیں. نماز کا سبق، اس کا ترجمہ، 10 صورتیں، مختلف اوقات کی دعائیں، بچوں کی تربیت، ان کو یاد کرانا، ان سب باتوں کی فکر کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.